آج ہم تاریخ کی ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جہاں اصول طاقت کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ حسین کی کہانی، طاقت کے خلاف اصول۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ آج 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد عراق سے لے کر جمیکا تک دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ایک ہی شخص کا سوگ مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کہانی صرف ان کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو ناممکن حالات میں بھی انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کی لازوال داستان ہے۔ تو آئیے کہانی کے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، ایک پیغمبر کے نواسے۔ ان کا خاندان اور ان کا نسب ہی انہیں ابتدائی اسلامی معاشرے کے بالکل مرکز میں لا کھڑا کرتا تھا۔ تو حسین کون تھے؟ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی ان کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا اور ان کے چچا زاد بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب کے چھوٹے بیٹے تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا پیغمبر سے کتنا قریبی اور براہ راست تعلق تھا۔ اور پیغمبر اسلام کی اپنے نواسے سے محبت کا عالم کیا تھا، وہ ان کے اس مشہور قول سے ظاہر ہوتا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ صرف محبت بھرے الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ حسین کے بلند مقام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہانی کے اس موڑ پر جہاں سے اصل تنازع نے جنم لیا۔ ایک ایسی سیاسی تبدیلی آنے والی تھی جس نے جانشینی کے پرانے اصولوں کو چیلنج کر دیا اور خلافت پر سوال اٹھنے لگے۔ اچھا، ذرا اس ٹائم لائن کو سمجھتے ہیں۔ 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا۔ پھر 661 میں چوتھے خلیفہ علی کی شہادت ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے حسن نے مسلمانوں کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے معاویہ کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر لیا۔ لیکن کہانی کا سب سے اہم موڑ آیا 680 عیسوی میں، جب معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے اس معاہدے کو توڑ دیا اور اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ تو بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، معاہدے میں وعدہ یہ تھا کہ معاویہ کے بعد فیصلہ لوگ کریں گے، کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کے بالکل برعکس، یزید کی نامزدگی نے خلافت کو ایک موروثی بادشاہت میں بدل دیا، اور یہی وہ بات تھی جس نے سارے تنازع کی بنیاد رکھی۔ اب اس نئی صورتحال میں حسین کو ایک بہت مشکل انتخاب کا سامنا تھا۔ بات اصولوں پر آ گئی تھی جب ان سے نئے حکمران کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ اچھا، بیعت کا مطلب کیا ہے؟ یہ کسی حکمران کی اطاعت اور وفاداری کا حلف ہوتا ہے۔ یزید کو اپنی حکومت کو قانونی حیثیت دینے کے لیے حسین کی بیعت کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ حسین پیغمبر کے نواسے تھے، اور اگر وہ بیعت کر لیتے تو یزید کی حکومت کو ایک طرح سے جواز مل جاتا۔ لیکن حسین نے بیعت سے صاف انکار کر دیا، اور ان کا مقصد کیا تھا یہ ان کے اپنے الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، میرا مقصد فساد یا ظلم پھیلانا نہیں، میں تو صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یعنی یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ بگڑتے ہوئے نظام کو بچانے کی کوشش تھی۔ اور یہیں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، کربلا کا فیصلہ کن سفر۔ یہ سفر قیادت کی دعوت پر شروع ہوا تھا، لیکن آگے چل کر ایک جال میں بدل گیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کوفہ کے لوگوں نے سینکڑوں خط بھیج کر حسین کو بلایا۔ انہوں نے صورتحال جانچنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، جہاں سے پہلے تو اچھی خبریں آئیں، لیکن پھر اموی گورنر نے سختی کی اور کوفہ کے لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور مسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جہاں انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس ساری صورتحال سے بے خبر حسین اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف نکل چکے تھے۔ راستے میں یزید کی فوج نے ان کا قافلہ روکا اور انہیں زبردستی کربلا کے بے آب و گیا صحرا میں خیمے لگانے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر تاریخ کا وہ دن آیا جسے عاشورہ کہتے ہیں، جہاں ایک طرف صرف 72 لوگوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں، ایک طرف صرف 72 افراد جن میں بچے، بوڑھے اور خواتین بھی شامل تھیں، اور دوسری طرف 4000 سے زیادہ کی مسلح فوج۔ طاقت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، جنگ سے پہلے 3 دن تک حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریا سامنے بہہ رہا تھا، لیکن چھوٹے بچوں تک کے لیے ایک بوند پانی کی اجازت نہیں تھی۔ اس دن ایک ایک کر کے حسین کے وفادار ساتھی اور خاندان والے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ ان کے 6 مہینے کے شیرخوار بیٹے کو بھی نہیں بخشا گیا۔ یہ ایک ناقابل تصور انسانی المیہ تھا۔ آخر میں جب حسین بالکل تنہا رہ گئے تو انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی ظلم ختم نہیں ہوا۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی، لوٹ مار کی گئی،
اور جو خواتین اور بچے زندہ بچے انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ لیکن کیا کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، ان کی میراث کی۔ 7ویں صدی کا یہ واقعہ آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں کیوں زندہ ہے؟ آئیے اپنے ابتدائی سوال کے جواب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یہ میراث کئی شکلوں میں زندہ ہے۔ ہر سال محرم کے مہینے میں ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ حسین کا نام ہی ظلم کے خلاف مزاحمت کی سب سے بڑی علامت بن چکا ہے۔ یہ واقعہ شیعہ مسلمانوں کی شناخت کا ایک مرکزی حصہ ہے، جبکہ بہت سے سنی مسلمان بھی پیغمبر کے نواسے کی حیثیت سے ان کا بے حد احترام کرتے ہیں، جو اپنے اصولوں کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور یہ یاد کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہے۔ عراق، ایران، پاکستان، ہندوستان سے لے کر افریقہ، یورپ اور امریکہ تک دنیا کے کونے کونے میں ان کا ذکر ہوتا ہے اور ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ اس کہانی کے عالمگیر اپیل کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مہاتما گاندھی جیسی شخصیات کو بھی متاثر کیا۔ گاندھی نے کہا تھا کہ انہوں نے حسین سے سیکھا کہ مظلومیت میں فتح کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصل فتح جسمانی نہیں بلکہ اصولوں کی فتح ہوتی ہے۔ تو حسین کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔